اللہ پاک قرآن میں سکھا رہا ہے۔ پچھلی درس میں آپ نے یہ سنا کہ لفظ راعینا اس کا عبرانی زبان میں معنی یوں سمجھ لو کہ گالی تھا، اور عربی زبان میں رعایت کرنا تھا۔ تو جو لفظ دوسری زبان میں اس کا مفہوم کچھ اور بنتا تھا، اللہ پاک نے منع کر دیا کہ یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کی بارگاہ میں نہیں استعمال کر سکتے۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو بھی منع کر دیا کہ چونکہ کافر بغض دل میں رکھ کے یہ لفظ بولتے ہیں اور معنی مراد غلط لیتے ہیں، تو اس وجہ سے جس لفظ میں غلط معنی مراد لیا جا سکتا ہو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بولنا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اس پر دلیل یہ آیت مبارکہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو تم راعینا کا لفظ نہ بولو، بلکہ وقولوا انظرنا، بلکہ تم یہ کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے، ہماری طرف یہ نہ کہو ہماری رعایت فرمائیے، یہ کہو ہماری طرف نظر فرمائیے، وقولوا انظرنا۔ تو یہ رب ذوالجلال نے یہاں پہ سمجھایا۔ اب ایک مسلم آدمی، ایک ایمان والا آدمی، کلمہ شریف پڑھنے والا آدمی مسلمان، اسے غور کرنا چاہیے کہ جب رب یہ ایسے لفظ، ایسے الفاظ جن میں معنی مفہوم اور بھی نکل سکتا ہو، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولنے سے منع فرما رہا ہے، تو پھر کتنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ ایک معنی تو آپ نے پچھلے درس میں سنا، اب ایک معنی اس کا اور بھی بنتا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح دل کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، یعنی منع کرنے سے پہلے۔ تو جو یہودی تھے وہ اس لفظ کو کھینچ کے پڑھتے تھے۔ اب دیکھو نا، لفظوں میں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کون ہے، دل میں محبت کس کے ہے اور دل میں بغض کس کے ہے، لفظ بولنے سے پتہ چل جاتا ہے۔ اب صحابہ اکرام تو راعینا بولتے تھے، لیکن یہودی لوگ بولتے تھے راعینا، یعنی عین کو کھینچ کے پڑھتے تھے۔ اب الفاظ میں نیچے اوپر ہو جائے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید قرآن رشید میں ہے، سورہ فاتحہ شریف میں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ اور اگر کوئی غلطی سے یہ پڑھ دے صراط الذین انعمت علیہم، تو معنی یہ ہوگا کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر میں نے انعام کیا۔ کفر ترجمہ بن جاتا ہے، یعنی زبر زیر پیش کی تبدیلی سے اتنا بڑا معاملہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ راعینا، عین کے نیچے زیر ہو، اور ایک ہے عین زیر یا عی، راعینا۔ صحابہ بولتے تھے راعینا زیر، جو قرآن میں لفظ موجود ہے، اور یہود و نصارہ بغض میں آ کے کیا بولتے تھے، راعینا، وہ عین کو کھینچ کے آگے یا پیدا کر دیتے تھے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جس لفظ کے نیچے زیر ہو، جس حرف کے نیچے، اسے لمبا نہیں کرنا۔ عین زیر عی اور ایک عین زیر عی، تو اس میں پھر آگے یا پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ یا پیدا کر دیتے تھے۔ اب جب یا پیدا کرتے تھے تو مفسرین نے لکھا کہ اس کا معنی کیا بنتا تھا، اس کا معنی بنتا تھا یہ ان کے اندر ان کا بغض ہوتا تھا نا، گندگی ہوتی تھی، اس وجہ سے وہ ایسا کرتے تھے۔ کوئی بندہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی تنقیص والی بات کر رہا ہو تو سمجھ لو اس بندے کے اندر گند بھرا ہوا ہے، جب اس کی روح نکلے گی تو اس کے گند کا معاملہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ اس وقت تک چونکہ پتہ نہیں چلتا، لوگ زبان کی چلاکیوں سے اور مختلف طریقوں سے بندے کو بے وقوف بنائے رکھتے ہیں، تو جب تک روح نہیں نکلتی اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا۔ جب روح نکلے گی تو ان باتوں کا پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا تھی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے ہیں اور میری امت کے 73 ہوں گے، کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنمی ہوں گے، سارے کے سارے جہنمی ہوں گے، الا ملۃ واحدہ، ایک کے سوا۔ اب بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ فرقوں میں نہ پڑے، بچے، اور اس ایک کی تلاش میں نکلے
جس کو رب ذوالجلال نے صراط مستقیم عطا فرمایا ہو. لوگ تو ہر طرف کھینچیں گے، ہر بندہ اپنی طرف کھینچے گا اور ہر بندہ یہی کہے گا کہ میں حق میں ہوں، لیکن سرکار نے فرمایا کلہم فی النار. اب یہ اس امت کے فرقوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کسی اور کے بارے میں نہیں. کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، فرمایا سارے کے سارے جہنمی ہوں گے ایک کے سوا. اب ایک کے سوا جب کہا تو یہ تنبیہ الغافلین میں یہ حدیث شریف باقاعدہ سرکار سے منقول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل السنت والجماعہ. فرمایا وہ جو ایک جنت میں جائے گا، فرمایا وہ اہل سنت و جماعت ہوگا. یہ باقاعدہ حدیث شریف میں ہے. تو اس وجہ سے میرے بھائیوں، یہ جتنا بھی یہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں یہ فرقہ پرستی کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اور یہ جتنے فرقے نکلے ہیں، تاریخیں پڑھ لیں ان کی، یہ سارے کے سارے اس جماعت سے نکلے ہیں. گمراہ ہو کے جو گمراہ ہوتا گیا وہ کوئی نہ کوئی چیز بنتا گیا، جو گمراہ ہوتا گیا وہ کوئی نہ کوئی چیز بنتا گیا. کوئی سرکار کے صحابہ کے خلاف ہو گیا، کوئی سرکار کے اہل بیت کے خلاف ہو گیا، کوئی اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے خلاف ہو گیا، کوئی نبیوں کے ہی خلاف ہو گیا، کوئی کیسے کوئی. یہ بغض ہر جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقدس ذات سے بغض پایا جا رہا ہے. اور جن کے سینوں میں کسی کا بغض نہیں، جو صحابہ کو، اہل بیت کو، نبیوں کو، اللہ کے اولیاء کو، ہر ایک کے ساتھ محبت ہی محبت رکھنے والے ہیں، وہ آپ دیکھو گے سینے تو وہ آپ کو اہل سنت و جماعت کے سینے نظر آئے گا. اور یہ حقیقت ہے. اللہ اکبر. تو بہرحال وہ یہ کہتے تھے کہ راعینا، بکریوں کا چرواہا، معاذ اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس طرح کہہ کے پکارتے تھے. اب یہ دیکھو، ایک ہے یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، اور ایک ہے اے بکریوں کے چروائے، معاذ اللہ، حقارت سے دیکھنا. حالانکہ مجھے آپ یہ سوال کا جواب دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں کہ نہیں چرائی؟ سنت ہے سرکار کی بکریاں چرانا. یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ اگر یہ بھی معنی لیا جائے تو ان سے پوچھا جاتا بھی تم یہ کیوں بولتے ہو، تو ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بکریاں چرائی نہیں آپ نے، ہم کوئی غلط کہہ رہے ہیں. لیکن رب نے فرمایا کہ سرکار کے بارے میں اس انداز میں لفظ بولنا، فرمایا یہ حقارت ہے تمہاری طرف سے. لہذا اللہ نے پابندی لگا دی کہ رائنا کا لفظ نہیں بولنا. لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، بلکہ تم اس جگہ پہ یہ کہو کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے. اللہ اکبر. یہ سمجھنے والی بات ہے. یہ یعنی وہ لوگ سوچیں اس جگہ پہ آگے کہ جو کہتے ہیں میں بھی انسان ہوں تو وہ بھی انسان ہے، وہ بھی ایک انسان تھے. اب تم بھی انسان ہو، تمہارے بارے میں تو قرآن میں یہ نہیں آیا کہ تمہارا دھیان کرنا ہے، بولتے ہوئے ادب کرنا ہے، لحاظ رکھنا ہے. لیکن ان کے بارے میں تو قرآن بول رہا ہے، اور بول قیامت تک کے لیے رہا ہے. بڑے سے بڑے کے لیے بھی بول رہا ہے. کوئی جتنا مرضی بڑا ہو، ادھر آگے اسے کہا جائے گا کہ ادب اور دھیان میں آ جاؤ، توجہ کر لو، کس کی بارگاہ پہ آ گئے ہو. اور یہ خود سکھانے والی ذات اللہ کی ذات. تو وہ یہود و نصارہ راعینا انہوں نے جب کہنا شروع کیا تو رب ذوالجلال نے اس لفظ سے منع فرما دیا. اب راعینا یہ گرامیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ راعینا باب مفاعلہ ہے. تو جو باب مفاعلہ ہوتا ہے اس سے اگر آپ مشتق بنائیں تو پھر جان بین سے اس میں معنی پایا جائے گا. جیسے مصافحہ، یہ بھی باب مفاعلہ ہے. تو مصافحہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک ادھر سے بھی ہاتھ ہوں ادھر سے بھی ہاتھ ہوں جان بین سے، تو پھر ایسے مصافحہ ہوتا ہے دونوں ہاتھوں سے. اور یہ یاد رکھیں، میں ضمناً یہ عرض کر دوں کہ آج کا رواج بڑھ گیا ایک ہاتھ سے ایسے، یہ شرم ٹھیک نہیں ہے. اس میں تکبر کی بدبو آتی ہے. یہ میں نے پڑھا ہے باقاعدہ، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں باقاعدہ پڑھا ہے کہ یہ مصافحے کے خلاف ہے. دونوں ہاتھوں سے ادب سے سلام لیا کرو. یہ ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کہ جس میں کوئی شیبہ بھی نہ ہو، شک بھی نہ آئے. چونکہ ایک رواج سا بن گیا ہے تو پھر بندہ دیکھ دیکھ کے اسی طرح ہو جاتا ہے. اور آپ تو بچوں کو مطلب اس طرح سکھایا جا رہا ہے تو بچوں کو سکھاؤ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کریں. مصافحے کی بڑی برکت ہے. اسلام کے مطابق دین کے سائے کے نیچے رہ گئے، اس کے طریقے کے بتائے ہوئے اس طریقے کے مطابق اگر بندہ مصافحہ کرتا ہے جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے،
تو اتنی بڑی عظمت ہے. میں نے ایک جگہ پہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دو بندے اس طرح مصافحہ کرتے ہیں اور پھر آپس میں معانقہ کرتے ہیں تو فرمایا ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے رب دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ کتنی بڑی بات ہے, یہ کتنا بڑا عمل ہے جسے اب اس طرح خراب کیا جا رہا ہے. یعنی یہ بھی حقیقت میں اگر ہم دیکھیں نا غور سے تو یہود و نصارہ کی طرف سے یہ خراب کیا جا رہا ہے, کیونکہ وہ اس طرح کرتے ہیں تو اس کو دیکھ کے قوم ہماری اس کے پیچھے چلی ہوئی ہے تو وہ پھر اس کو دیکھ کے اس طرح کرنا شروع ہو گئے ہیں. دونوں ہاتھوں سے مصافحہ, تو مصافحہ ہوتا ہے جانبین سے, تب مصافحہ بنتا ہے. ایک طرف سے ہو تو مصافحہ بنتا ہی نہیں ہے. اب جس وقت دونوں جانبین سے ہے یہ, تو پھر یہاں بھی جانبین سے معنی پایا جائے گا, یہ بھی باب مفعلہ ہے. اب کیا ہوگا راعینہ میں باب مفعلہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جانبین ہیں, پھر ان کی آپس میں مساوات سمجھی جائے گی. یعنی مطلب یہ ہوگا کہ ایک بندہ جو کہہ لے راعینہ یا رسول اللہ میری رعایت فرمائیے, اور آگے سرکار کی طرف سے بھی یہی ہوگا کہ آپ میری رعایت فرمائیے. جیسے مصافحے میں جانبین ہوتے ہیں ایسے یہاں بھی جانبین والا معنی نکلے گا کہ آپ میری رعایت فرمائیے اور وہ کہیں گے آپ میری رعایت فرمائیے, تو ایک جیسا معنی جانبین والا معنی ہو جائے گا. تو رب ذوالجلال نے چونکہ اس لفظ میں یہ موجود تھا تو رب ذوالجلال نے منع فرما دیا لا تقولوا راعنا. فرمایا صحابہ سرکار کے دربار میں راعنا نہ کہو, کیونکہ تم راعنا کہو گے تو سٹیٹس ایک جیسا ہو رہا ہے, وہی تمہارے اوپر لفظ بولا جا رہا ہے, وہی ان کے اوپر بولا جا رہا ہے, اور میرے نبی ایسے نہیں ہیں جو تمہارے جیسے ہوں. اب دیکھو لفظوں کے اندر کتنی حد تک سمجھا دیا گیا, لفظوں کے اندر, کہ وہ لفظ ایسا نہیں بولنا جو لفظ ایسا ہو کہ جس میں وہی سٹیٹس ہمارے لیے ثابت ہو رہا ہو, وہی سرکار کے لیے ثابت ہو رہا ہو. تو یہ وہ لفظ بول نہیں سکتے, وہ ادب کے خلاف ہوگا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے خلاف ہوگا. خلاف ہے تو اللہ نے منع کیا ہے, اور پھر منع کرنے والا قرآن ہے. قرآن میں منع کیا گیا کہ یہ لفظ نہیں بول سکتے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ کہاں یہ بریکیاں اور کہاں یہ زبان سے بک بک کر دینا کہ وہ اگر یہ جانتے ہوتے تو پھر یہ کیوں کہتے. یعنی یہ کتنی نیچے آ کے اپنی قبر کو جہنم والی صورتحال بنانے والی بات ہے, اور یہ کتنا بریک بین میں جا کے رب ذوالجلال نے منع فرمایا ہے. اگر بندہ اللہ کی بات ہی مان جائے جو بنانے والی ذات ہے, جو رزق دینے والی ذات ہے, جس کے سامنے مار کے پیش ہونا ہے, بندہ کم از کم یہی سوچ لے تو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ ادب اور ہوتا ہے, بے ادبی اور ہوتی ہے. پھر وہ حدیث بخاری شریف کی ذہن میں ہو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, جو اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ سب چیزوں سے بڑھ کے نبی کی محبت تمہارے دل میں نہ آ جائے. ماں باپ سے بڑھ کے, بہن بھائیوں سے بڑھ کے, رشتہ داروں سے بڑھ کے, کاروبار سے بڑھ کے, مال پیسے سے بڑھ کے, ہم محبت دل میں ہو تو نقائص نہیں آتے, خوبیاں آتی ہیں. یہ دلیل ہے محبت کی, اور یہ دلیل ہے بغض کی کہ جس وقت کمی بیشی ذہن میں آئے. یہ بغض کی دلیل ہے کہ اس بندے نے وہ نبی کا معیار سمجھا ہی نہیں ہے, ایک عام انسان سمجھا ہے. معاذ اللہ بعض نے تو کتابوں میں لکھ بھی دیا نا, وہ تو بس اتنی ان کی حیثیت ہے کہ وہ تو ایک پیغام دینے کے لیے آئے تھے معاذ اللہ, حالانکہ رب نے سرکار کو وجہ تخلیق کائنات بنا کے بھیجا ہے. اگر سرکار نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. اللہ پاک جل جلالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے آداب ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب اللہ پاک اتنی گہرائی میں جا کے سمجھا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ اپنا اپنا مقدر ہے, اپنی اپنی قسمت ہے میرے بھائیوں. کئیوں کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے, کئیوں کو آتی ہی نہیں ہے, اور یہ سمجھ دینے والا اللہ کی ذات ہے. یہ اس کا کرم ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال بندے پہ کرم کرے اور اسے سمجھ اور فہم عطا فرمائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ان چیزوں کا دھیان نہ رکھا جا رہا ہو, اب یہ تو قرآن بتلا رہا ہے, تو پھر اس مجلس میں بیٹھنا نہیں چاہیے, اس محفل کو سننا نہیں چاہیے, اس کو مبلغ نہیں سمجھنا چاہیے, کیونکہ مبلغین کی شکل میں ہمیں سرکار نے بتلایا کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ شیاطین بیٹھے ہوں گے. مبلغین کی شکل میں شیاطین بیٹھے ہوں گے,
اب وہ کیا کام کر رہے ہوں گے؟ وہ سرکار کی بے ادبی کی طرف مائل کر رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا بھی جرم بن جاتا ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے منع فرما دیا کہ جیسے یہ کہنا منع ہے، اسی طرح اس مجلس میں اس چیز کو سیکھنا بھی منع ہے، اس طرف جانا ہی منع ہے۔ اس وجہ سے دھیان کرنا چاہیے کہ نام تو ہر جگہ درس کا دیا جاتا ہے، ہر جگہ خطاب کا دیا جاتا ہے، بیان کا دیا جاتا ہے، تبلیغ کا دیا جاتا ہے۔ لوگ گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں بے ادبی سکھانے کے لیے، آپ کو گھروں سے بلانے کے لیے آ جاتے ہیں کہ آئیں جی آج بے ادبی کا جو ہے نا، وہ یہ لفظوں میں تو نہیں کہتے کہ آج بے ادبی کا درس ہو رہا ہے، آج آپ آ کے سن لو، لیکن جو بندہ جا کے سنتا ہے وہ بتلاتا ہے کہ واقعی وہاں بے ادبی ہو رہی تھی۔ بعض اوقات، ہر ٹائم وہ بھی ایسا نہیں کرتے۔ تو دوستو ہمیں ایسی صورتحال سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے بعض حضرات جو اس طرح کی باتیں خود ہی آ کے سناتے ہیں، ان سے پوچھا جائے گئے کیوں تھے؟ اب جو یہ سنا رہے ہو بھی وہاں اس طرح کا گند سن کے آئے ہو تو گئے کیوں تھے؟ پھر آگے سے کہتے وہ جی آ گئے تھے گھر دعوت دینے کے لیے، اتنے بزرگ لوگ تھے، عمر رسیدہ داڑھیوں والے لوگ تھے، سفید داڑھیوں والے، وہ میں نے لحاظ کیا جی بیچارے آ گئے میرے چال کے دروازے پہ، چلو میں چلا جاتا ہوں۔ یہ بالکل اجازت نہیں ہے جانے کی وہاں پہ، ذرا برابر اجازت نہیں ہے۔ جہاں آپ کو پتہ چل جائے کہ وہاں سرکار کی بے ادبی ہو رہی ہے، وہاں سرکار علیہ السلام سے بغض کا اظہار کیا جا رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹیٹس کو نیچے لایا جا رہا ہے، اور جو سرکار کی شان ہے، جو مرتبہ مقام ہے، اس کو معاذ اللہ گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گرتا نہیں، کوئی زور لگا لے سرکار کا، جو شان ہے سرکار کی، جو مرتبہ مقام ہے، وہ کبھی گر نہیں سکتا، لیکن جو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہو جہاں پہ، وہاں پہ ایک عاشق رسول کا اور صحیح المعنی مسلمان کا جانا بالکل قطعی طور پہ درست نہیں ہے۔ اس وجہ سے دھیان کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے پیغام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق عقائد و نظریات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔